آج ہم نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ ایک بندہ ہے تو اس کو اکیلی محفل ہی پسند ہے، رات دن محفل، پیر صاحب ہے تو ادھر محفل ادھر محفل۔ ان کے نزدیک دنیا جہان کا دین کا سب سے بڑا کوئی کام ہے تو صرف محفلیں کرنا ہے بس۔ کہنے لگا آپ 11ویں نہیں کرتے؟ میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے ہمارے ہاں روز 11ویں ہوتی ہے۔ کہتے کون سی 11ویں کرتے ہیں؟ میں نے کہا جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ 11ویں کرتے تھے نا رب تعالیٰ کے قرآن کی تعلیم والی، ہم وہی 11ویں کرتے ہیں۔ کسی کا الگ دین ہے، کسی کا تھوڑا سا دین ہے جی۔ اور کئی وہ ہیں جن کے نزدیک دین جو ہے وہ سارے کا سارا صرف پیر کا عرس ہے، اور کئیوں کے نزدیک دین جو ہے وہ پورے کا پورا صرف پیر ہے بس۔ سب سے پہلا خطبہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ نے فرمایا دیکھو میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، جب تک تم مجھے دیکھو میں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہا ہوں تب تک تم میری بات ماننا، جب تم دیکھو کہ میں ان کی اطاعت چھوڑ چکا ہوں تو میری اطاعت چھوڑ دینا۔ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران شریف کی آیت نمبر 84 میں اسلام کا ایک کلمہ جامعہ بیان فرمایا۔ کلمہ جامعہ یعنی ایسا کلمہ جو سارے اسلام کو جمع کرنے والا ہے، ایسی آیت مبارکہ جس کے اندر سارے اسلام کو بیان کر دیا گیا، سارے دین کو بیان کر دیا گیا۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا، حبیب کل آپ فرمائیں، آپ فرما دیں، آمنا باللہ وما انزل علینا، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا اور اس پر جو اللہ نے ہم پر نازل فرمایا۔ اللہ پر بھی ایمان لائے اور اس پر بھی ایمان لائے جو اللہ نے ہم پر نازل فرمایا۔ وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور ہم اس پر بھی ایمان لائے جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوا، اسماعیل علیہ السلام پر نازل ہوا، اسحاق علیہ السلام پر نازل ہوا، یعقوب علیہ السلام پر نازل ہوا اور ان کے بیٹوں پر نازل ہوا۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، والنبیون اور باقی نبیوں پر نازل ہوا، من ربہم ان کے رب کی طرف سے۔ جو کچھ بھی نازل ہوا ہم اس سب پر ایمان لائے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان انبیاء میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، مطلب یہ کہ ان انبیاء میں سے کسی نبی کا انکار نہیں کرتے۔ اور آخری جو جملہ ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اس میں وجہ بیان فرما دی کہ ہم سارے انبیاء کو کیوں مانتے ہیں، سارے انبیاء پر آنے والی وحی کو کیوں مانتے ہیں۔ فرمایا کہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم نے اس رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا لیا ہے، جہاں جہاں ماننے کا وہ کہے گا ہم مانتے چلے جائیں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم نے اپنا سر تسلیم خم کر لیا ہے اس مالک عز و جل کی بارگاہ میں، وہ جہاں جہاں بھی ماننے کا کہے گا، جہاں جہاں بھی تسلیم کا کہے گا ہم مانتے چلے جائیں گے۔ سمجھایا مسئلہ جی؟ اب یہ آیت مبارکہ اور اس سے اگلی آیت مبارکہ بھی آیت نمبر 85 میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نمبر 85 کا بھی پہلے ترجمہ سماعت فرما لیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، میں کہ جو کوئی بندہ اسلام کے علاوہ کوئی دین لائے گا، اسلام کے علاوہ کوئی دین ڈھونڈنا چاہے، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین پسند کرنا چاہے،
رب تعالیٰ نے فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کبھی بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اللہ کے ہاں قبول کیا جائے گا تو دین صرف اسلام میں قبول کیا جائے گا۔ آخرت میں جو سکہ چلے گا نا جی، وہ صرف دین اسلام کا چلے گا، اس کے علاوہ جتنے بھی سکے لے کر کے آئیں گے، اپنا دین لے کر کے آئیں گے، وہ سارے کے سارے دین ان کے وہ مردود ہوں گے، وہ دین بھی اور اس کے ماننے والے بھی سارے کے سارے دوزخ میں جائیں گے، صرف اسلام بس۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور دین اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کر کے آیا، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ تو نامراد ہو جائے گا، خاسرین وہ تو گھاٹے والا ہو جائے گا، نقصان والا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اب یہ آیہ مبارکہ پر ذرا غور کرتے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز میں کلمہ جامعہ کو بیان فرمایا، کلمہ جامعہ کو، ہیں جی، فرمایا صرف کتنا؟ صرف اتنا فرمایا کہ حبیب آپ فرما دیں، سامنے یہودی کھڑے ہیں، سامنے نصرانی کھڑے ہیں، حبیب آپ ان کو فرما دیں، کیونکہ یہودی کہتا تھا میں مسلمان ہوں، نصرانی کہتا تھا میں مسلمان ہوں۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا میں خالق کائنات ہو کے اپنے حبیب کی زبانی بتا دیتا ہوں مسلمان ہے کون، اور اسلام قبول کس کا ہے؟ اللہ کے ہاں جی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک کلمہ جامعہ عطا فرمایا۔ وہ کلمہ جامعہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا حبیب آپ فرما دیں ایمان لائے ہم اللہ پر، وما انزل علینا، اور جو ہم پر نازل ہوا۔ میں بات اگلی بعد میں کرتا ہوں، پہلے ایک مسئلہ جو ہے آپ کی ضیافت طبع کے لیے حضور کی ختم نبوت کا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر دو طرح کی وحیوں کا ذکر ہوا۔ ایک وحی وہ ہے جو میرے آقا علیہ السلام کے آنے سے پہلے آئی، یعنی ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر، ان کے بیٹوں پر، موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر، والنبیون من ربہم، اور باقی جو انبیاء کرام علیہ السلام پر وحی آئی ان کا ذکر کر دیا میرے آقا علیہ السلام سے پہلے آنے والی وحی کا۔ اور دوسری جو وحی کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے وہ ہے وحی جو میرے آقا علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ پہلے آنے والی وحی یہ بتا رہی ہے کہ حضور سے پہلے بھی انبیاء آئے ہیں، میرے آقا علیہ السلام کے آنے سے پہلے بھی انبیاء ہیں، حضور اکیلے نبی نہیں ہیں، ہاں تاجدار ختم نبوت اکیلے حضوری ہیں، امام الانبیاء اکیلے حضوری ہیں۔ تو آقا علیہ السلام سے پہلے نبی آئے ہیں، اس کا بھی اقرار ہے، اور آقا علیہ السلام تشریف لائے، وحی پہلے بھی آئی، آقا علیہ السلام پر بھی آئی۔ اگر آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا قیامت تک تو اللہ تبارک و تعالی اس کا بھی ذکر کرتا، جیسے آج ہم پر آقا علیہ السلام سے پہلے آنے والے سارے نبیوں پر آنے والی وحی پر ایمان لانا لازم اور ضروری ہے اور فرض ہے اس وحی کو ماننا، اسی طرح بعد میں آنے والی وحی کو ماننا بھی ہم پر فرض ہوتا۔ جس طرح اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعد میں آقا علیہ السلام کے بعد وحی آنی، وحی نہیں آنی ہے جی۔ یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ کلمہ جامعہ ہے، اور کلمہ جامعہ تعریف کر رہا تھا، بیان کر رہا تھا کس کو؟ اسلام کو، اور ساتھ ساتھ اس نے ختم نبوت کو بھی بیان فرمایا ہے جی۔ اور یہ کیونکہ ختم نبوت جو ہے یہ پورے دین اسلام کی یہ اساس ہے، یہ بنیاد ہے، نہیں سمجھ آیا؟ یہ بنیاد ہے اسلام کی، عقیدہ ختم نبوت جو ہے۔ اب دیکھیں جی اس بات کو کھولتے ہیں، توجہ کرتے ہیں یہ کلمہ جامعہ کیسے ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین ہے نا جی، وہ دین محض عبادت کا نام نہیں ہے، محض مراقبے کا نام نہیں ہے، محض ذکر و فکر کا نام نہیں ہے، محض لنگر کھلانے کا نام نہیں ہے، محض محفلیں کرنے کا نام نہیں ہے۔ جس طرح آج ہم نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، ایک بندہ ہے تو اس کو اکیلی محفلیں ہی پسند ہیں، رات دن محفل، پیر صاحب ہے تو ادھر محفل ادھر محفل، ساری ڈائریاں بھری ہوئی ہیں۔ ان کے نزدیک دنیا جہان کا دین کا سب سے بڑا کوئی کام ہے تو صرف محفلیں کرنا ہے، بس۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ پورے کھاتے لکھے ہوتے ہیں مریدوں کے، انہوں نے آج فلاں کے ہاں حملہ کرنا ہے، آج فلاں کے ہاں حملہ کرنا ہے۔ ایک پیر کے پاس ہم گئے تو پورے کھاتے لکھ رہے تھے، میں نے کہا حضرت یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ مریدوں کے ہاں محفلیں ہوتی ہیں سالانہ، وہی حساب لکھ رہے ہیں ہم، نئے نئے بندے بھی ایڈ کرنے پھر، جی مجھے بھی کہنے لگے کہ آپ بھی اپنا نام لکھوا لیں۔
میں نے کہا ہم خود محفلیں کرنے والے ہیں؟ یہیں پہ ایک بندہ کہنے لگا جی، یہیں پہ ایک بندہ کہنے لگا آپ 11ویں نہیں کرتے۔ میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے ہمارے ہاں روز 11ویں ہوتی ہے۔ کہتے 11ویں؟ میں نے کہا ہم تو روز 11ویں کرتے ہیں بھائی۔ کہتے کون سی 11ویں کرتے ہیں؟ میں نے کہا جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ 11ویں کرتے تھے نا رب تعالیٰ کے قرآن کی تعلیم والی، ہم وہی 11ویں کرتے ہیں۔ ہاں 11ویں وہی ہے حقیقت میں۔ تو انہوں نے دین کو مختلف ٹکڑوں میں بانٹ لیا ہے، کسی کا الگ دین ہے، کسی کا تھوڑا سا دین ہے جی، اور کئی وہ ہیں جن کے نزدیک دین جو ہے وہ سارے کا سارا صرف پیر کا عرس ہے، اور کئیوں کے نزدیک دین جو ہے وہ پورے کا پورا صرف پیر ہے، بس صرف پیر جو ہے وہی پورا دین ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات بڑی قابل غور ہے، وہ یہ ہے شخصیت پرستی، یہ بہت زیادہ چھا گئی ہے بھی، دماغوں پہ حاوی ہو گئی ہے شخصیت پرستی، ہاں جی۔ حالانکہ اسلام میں شخصیت پرستی کا کوئی وجود نہیں ہے، اسلام میں شخصیت پسندی کا وجود ہے، شخصیت پرستی کا وجود کو نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ شخصیت پسندی تو ہے، شخصیت پرستی بالکل کوئی نہیں اسلام میں۔ دیکھیں اگر اسلام میں شخصیت پرستی کا وجود ہوتا، شخصیت پرستی کیا ہے اور شخصیت پسندی کیا ہے، میں صرف ایک حدیث پڑھ کے آپ کے سامنے اس بات کو کھولتا ہوں، آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے گی شخصیت پرستی کیا ہے اور شخصیت پسندی کیا ہے۔ بلکہ 2 حدیثیں سناتا ہوں آپ کو۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے خطبہ دیا، سب سے پہلا خطبہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ نے فرمایا دیکھو میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، جب تک تم مجھے دیکھو میں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہا ہوں، تب تک تم میری بات ماننا، جب تم دیکھو کہ میں ان کی اطاعت چھوڑ چکا ہوں تو میری اطاعت چھوڑ دینا، تو میری اطاعت چھوڑ دینا۔ یہ کیا ہے بلا؟ شخصیت پسندی ہے، شخصیت پرستی نہیں ہے۔ بلکہ کیا فرمایا حضرت ابو بکر صدیق نے؟ میں جب تک تم مجھے دیکھو میں رسول اللہ علیہ السلام کے پیچھے کھڑا ہوں، میں تب تک تم میرے پیچھے کھڑے ہونا ہے، تب تک میری حیثیت جو ہے وہ مکبر کی ہوگی۔ حقیقت میں نماز پڑھانے والے حضور ہیں، میں مکبر ہوں گا، تم نے میری آواز پر لبیک کہنا ہے۔ یہ ہے شخصیت پسندی۔ میں کہ اگر میں خود امام بننے لگوں پھر تم مجھے چھوڑ دینا، میرے پیچھے نہ کھڑے ہونا تم، اللہ پھر تم مجھے چھوڑ دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے شخصیت۔ اللہ اکبر، آپ ذرا یوں اندازہ لگائیں اس بات کا کہ میرے آقا علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا علیہ السلام کے سب سے پہلے خلیفہ، سب سے پہلے خطبے میں شخصیت پرستی کے جناب جو ایک بت ہے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور شخصیت پسندی کے جو مسئلہ ہے اہل اسلام کا اسے نکھار کے بیان فرما دیا، اسے نکھار دیا آپ نے۔ اور دوسرا دیکھیں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیٹھے رو رہے ہیں، ایک دن آقا علیہ السلام کے ایک صحابی آئے، وہ آگے پوچھتے ہیں، وہ کہنے لگے کہ حضور آپ رو رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں یار رو رہا ہوں۔ انہوں نے کہا حضرت وجہ بیان فرمائیں۔ فرمایا کہ یار میں روتا اس لیے ہوں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میں کوئی غلط کام کروں اور میرے روب کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ خاموش رہیں، لوگ جو ہیں میری پیروی کرتے جائیں، تو کہیں یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن، آج تو لوگ میرے ڈر کی وجہ سے چپ ہو جائیں گے، قیامت والے دن کہیں یہ نہ ہو کہ میں رب کے ہاں پکڑا جاؤں، رو اس لیے رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ آقا علیہ السلام کے صحابی جو ہیں انہوں نے پتہ کیا فرمایا؟ وہ کہنے لگے کہ حضور آپ کوئی کام کر کے تو دیکھیں۔ انہوں نے کہا حضور آپ کوئی کام کر کے تو دیکھیں آقا علیہ السلام کی شریعت کے خلاف۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اچھا اگر میں کوئی کام کروں حضور کی شریعت کے خلاف، اگر میں راہ حق سے ہٹ جاؤں تو پھر تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا حضور آپ کو سیدھا کر دیں گے، ہم سیدھا کر دیں گے آپ کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مزید پوچھتے ہیں میں یار یہ تو بتا سیدھا کرے گا کیسے؟ انہوں نے کہا حضور تلوار میرے پاس موجود ہے، تلوار سے سیدھا کروں گا۔ قربان جائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے، ہاں جی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ جو ہے وہ چمکنے لگا،
چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، روتے ہوئے مسکرا پڑے، کہنے لگے یا اللہ یہ تیرے حبیب علیہ السلام کا صدقہ ہے، تیرے حبیب کی امت میں ایسے بندے موجود ہیں کہ عمر اگر ٹیڑھا بھی ہونے لگے گا نا، تیرے حبیب کی اقتداء چھوڑنے لگے گا تو یہ عمر کو بھی پکڑ کے تلوار کے ساتھ سیدھا کر کے پھر تیرے نبی علیہ السلام کی امامت میں ان کی اقتداء میں مجھے کھڑا کر دیں گے۔ ایسے بندے موجود ہیں۔ یہ ہے شخصیت پسندی نہیں، شخصیت پسندی ہے، شخصیت پرستی نہیں ہے۔ آپ کو پسند کرتے ہیں تب تک جب تک آپ میرے حبیب کے پیچھے کھڑے ہیں، بس۔ اگر آپ میرے حبیب علیہ السلام کی اقتداء چھوڑ دیتے ہیں، آپ میرے آقا علیہ السلام کی امامت کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر جناب سامنے کھڑے ہوئے حضرت عمر بھی ہوں تو ان کی رعایا میں سے ایک بندہ کھڑا ہو کہتا ہے جناب آپ کو ہم تلوار کے ساتھ سیدھا کر دیں گے، بتائیں۔ تو یہ آیا مبارکہ جو نا یہ کلمہ جامعہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ کلمہ جامعہ اللہ تبارک و تعالی نے دیا۔ دیکھیں جی، دیکھیں تو اسلام جو ہے نا وہ محض چند رسومات، جن کو ہم رسومات سمجھے بیٹھے ہیں اور انہی کو دین سمجھے بیٹھے ہیں، چند عبادات کا نام نہیں ہے اسلام بھائی۔ اسلام جو ہے یہ ایک پورا ضابطہ حیات ہے جی، ایک فرد کے نظام سے لے کر، یعنی ایک فرد کے سدھار سے لے کر کے پورے معاشرے اور پوری سلطنت کے سدھار تک کے لیے اسلام جو ہے یہ ذمہ داری لیتا ہے، یعنی ایک بندے سے لے کر کے پورے اجتماع کو، سب کو سیدھا کرنے کا اسلام جو ہے وہ ہمیں حکم دیتا ہے۔ اور اس کی وجہ اس آیت مبارکہ سے کیسے ثابت ہوتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں پھر ذکر بھی انہی ہستیوں کو کیا ہے جو یہ کام کر چکے تھے، جو یہ کام کر چکے تھے۔ سب سے پہلا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آیا یہاں پہ، وما انزل علی ابراہیم، میں ہم اس پر بھی مان لاتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام پر کیا نازل ہوا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو بھی دین حق سنائیں، اور فرمایا کہ سیدھا نمرود کے دروازے کو بھی جا کر ٹھوکیں، اسے بھی رب تبارک و تعالیٰ کی توحید سمجھائیں۔ بتائیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، آپ کلمہ حق لے کر کے جاتے ہیں، سیدھے جناب اپنے گھر والوں کو پہلے سکھایا، چاچے کو پڑھایا کلمہ، یعنی اسلام کا پیغام دیا، وہ نہیں مانا۔ اس کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، آپ آہستہ آہستہ سیدھے نمرود کے پاس جا پہنچتے ہیں اور اس کو جا کر کے کلمہ حق سناتے ہیں، پھر اس کے ساتھ مناظرے کا دور چلتا ہے، باقی دور چلتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ظلم اور تشدد پہ اتر آتا ہے، آپ کو آگ میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا یہاں نام لے کر کے فرماتا ہے، فرمایا کہ وہ وحی ماننے والو، ایسے وحی مانو جو ہم نے ابراہیم پر نازل کی تھی، اور ابراہیم نے جیسے مانی تھی وحی۔ ابراہیم علیہ السلام نے وحی سنی، نمرود کا جا کے دروازہ ٹھوک دیا۔ بتائیں ذرا، تو پھر ہم تو ایسے پڑھ کے نکل جاتے ہیں بھی ابراہیم پر جو نازل ہوا ہم اس پر بھی ایمان لا چکے ہیں، ہاں جی، ہمارا تو کسی نمرود کے ساتھ ٹاکرا بھی نہیں ہوا ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ یہ پڑھے اور میرے آقا علیہ السلام پر آنے والی وحی کو پڑھے، آقا علیہ السلام کی وحی میں، ابراہیم علیہ السلام کی وحی میں وقت کا نمرود جو ہے، وقت کا ابو جہل جو ہے، اس کو تو سیدھا کیا جاتا ہے یا نہیں؟ اس کو تو پکڑا جاتا ہے، اس کو تو دبوچا جاتا ہے۔ اور پھر اسلام جو ہے جب اپنی طاقت میں آتا ہے تو اسلام تو پھر بچوں سے ابو جہل کو مرواتا ہے۔ جبکہ آج ہمارا حال کیا ہو چکا ہے؟ ہم تو آج موجودہ دور کے سب سے بڑا ابو جہل اعظم جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، ہم تو اس کی حکومت کو تسلیم کر چکے ہیں۔ آپ کے پاکستان کے اندر مبارکبادیاں اور بدھائیاں دے رہے تھے جب ڈونلڈ ٹرمپ حکمران بنا تھا، بتائیں۔ جب وہ پریزیڈنٹ بنا ہے، وہ الیکشن جیتا ہے جب، تب جناب یہاں پہ بدھائیاں دے رہے تھے، پاکستان کے آپ کے لوگ خوش ہو رہے تھے۔ تو بتائیں، وما انزل علی ابراہیم کہاں گیا ابھی آپ کا؟ ہیں کہاں مانا ہے آپ نے وما انزل علی ابراہیم کو؟ وما انزل علینا کو کہاں مانا ہے آپ نے پھر؟ تو اسلام جو ہے وہ تو بھائی پکڑتا ہے ان کو، ابو جہل کو اگر پکڑتا ہے تو ابو لہب کو بھی دبوچتا ہے۔ ابو لہب کیسے مارا گیا جی؟ ایک خاتون کے ہیں، انہوں نے جناب دروازے کی لکڑی ٹھوکی اس کے سر میں، پھڑکا دیا اسے، نکلی پھنسی، اسی کے ساتھ مر گیا وہ ابو لہب بھی۔ تو آپ کے دور میں ابو جہل اور ابو لہب حکمران بنے ہوئے ہیں، بتائیں۔ آپ کے دور میں حمالۃ الحطب جو ہے وہ حکمران بنی ہوئی ہے، جبکہ اسلام تو اس بات کا ربادار نہیں ہے۔
تو جس بندے نے اس کلمہ جامعہ کو سمجھ لیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جو اس میں آیت نمبر 84 سورہ آل عمران میں بیان کیا ہے، واللہ کہہ رہا ہوں، وہ کبھی بھی بندہ ان کے ساتھ مفاہمت والا معاملہ نہیں کر سکتا، کبھی بھی مفاہمت والا معاملہ نہیں کر سکتا ان کے ساتھ۔ آگے کیا فرمایا رب تبارک و تعالی نے؟ وَإِسْمَاعِيلَ، اور اسماعیل علیہ السلام پر جو نازل ہوا، ہاں جی، جو اسماعیل علیہ السلام پر نازل ہوا وہ بھی ہم نے مانا، وہ بھی ہم نے تسلیم کیا۔ اسلام کی خاطر، رب تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، میں قسم خدا کی کہتا ہوں، آج جو آپ کے سامنے قرآن ہے نا، آج جو آپ کے سامنے حدیث موجود ہے، آج جو آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، آج جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، یہ سارا صدقہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کا، جو اپنے دودھ پیتے بچے کو مکہ مکرمہ، کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی لوگ نہیں تھے، پانی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اکیلے بیٹے کو اور گھر والی کو جنگل بیابان کے اندر چھوڑ کر کے، بغیر قطرہ پانی کے چھوڑ کے وہاں سے روانہ ہو گئے، کیونکہ یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنی گھر والی کو، اپنے بیٹے اسماعیل کو، یہیں سے انہی کی نسل سے اللہ تبارک و تعالی نبیوں کے امام کو کھڑا کرے گا، یہیں پہ پھر نبیوں کے امام کا مقتدی ابو بکر کھڑا ہوگا، یہیں سے عمر فاروق کھڑے ہوں گے، یہیں سے عثمان غنی کھڑے ہوں گے، یہیں پہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوں گے، یہیں سے پھر سارے کے سارے آقا علیہ السلام کے غلام کھڑے ہوں گے، یہیں سے پھر اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھا جائے گا، یہیں پہ پھر یا ایھا المزمل جبریل امین آ کے سنائے گا حبیب کریم علیہ السلام کو، یہیں پہ پھر جبریل امین آ کے یا ایھا المدثر پڑھ کے سنائے گا پھر حبیب کریم علیہ السلام۔ بتائیں یار، یہ سارے کا سارا پھر وہی ہو رہا ہے، یہ سارا صدقہ ہے اسماعیل پر جو نازل ہوا، ہیں جی، یہ سارا اسی کا صدقہ ہے۔ اسماعیل علیہ السلام یہاں آ گئے، یہاں آ کے لوگوں کو کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا، کعبہ مشرفہ کے امام بنے آپ، کعبہ تعمیر کرنے والا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اور اس کے امام بنا کے کس کو جا رہے ہیں؟ اپنے بیٹے کو، میرے آقا علیہ السلام کے جد اعلیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بنا کے جا رہے ہیں امام۔ اسحاق علیہ السلام کا یہاں ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت کے اندر اسرائیلیوں کو ان پر تعریض فرمائی ہے۔ میں ذلیلو، تم انکار کرتے ہو ہمارے حبیب کا، میرا حبیب اور میرے حبیب کے ماننے والے تو تمہارے دادے کو بھی مانتے ہیں، اسحاق علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، پھر یعقوب علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، والاسباط اور ان کے بیٹوں میں جو انبیاء ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور پھر بطور خاص موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر دیا، میں کہ موسیٰ اور عیسیٰ کو جو وحی ملی ہے، میں میرے حبیب تو اسے بھی مانتے ہیں، اس وحی کو بھی مانتے ہیں، اور حبیب کریم علیہ السلام کے ماننے والے، قیامت تک کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا ایسا نہیں ہو سکتا جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر آنے والی وحی کا انکار کرنے والا ہو۔ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے۔ کوئی ہے مسلمان؟ ہم موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے نہیں مانتے؟ تو یہاں یہودیوں پر تعریض کی گئی، اور آگے کیا فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے؟ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ، اور ان کے علاوہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں ان سب کو ہم ماننے والے ہیں۔ بات دیکھیں جی، لا نفرق بین احد منہم، ہم تو کسی میں فرق نہیں کرتے، ہم تو کسی کا انکار نہیں کرتے۔ یہودی ہیں تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، یہودی ہیں تو میرے آقا علیہ السلام کو نہیں مانتے، نصرانی ہیں تو وہ میرے آقا علیہ السلام کے انکاری ہیں، آقا علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مومن تو وہ ہے جو سارے نبیوں کو بھی مانے اور نبیوں کے امام کو بھی مانے، ہیں مقتدیوں کو مانے، امام کو نہ مانے، وہ یہ یہودی ہے یا نصرانی ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو مان لیا، موسیٰ علیہ السلام تو مقتدی میرے آقا علیہ السلام کے، عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیا، عیسیٰ علیہ السلام تو مقتدی میرے آقا علیہ السلام کے، یعنی مقتدیوں کو مان لیا، امام کو نہیں مانا۔ اس سے ثابت ہوا مقتدیوں کو مانے، امام کو نہ مانے، یا تو یہودی مزاج کا یا پھر نصرانی مزاج کا ہے وہ، ہاں جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، میں کوئی بندہ اس اسلام کے علاوہ، اس اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر کے آیا، ہیں جی، اس اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر کے آیا، اللہ اکبر، رب تعالیٰ میں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یہاں پہ لفظ لن جو ہے یہ نفی تقید ہے، ہیں جی، مؤکد نفی ہے یہاں پر، میں کہ کبھی بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہاں کوئی نیا ایڈیشن اسلام کا لانا چاہتا ہے، غامدی کی طرح اور جلمی کی طرح، جلب زر اور منفعت دنیاوی تو حاصل ہو سکتی ہے، دنیا میں مال آ سکتا ہے، پر اسلام وہ والا جو آخرت میں بھی چل جائے وہ والا کبھی نہیں آئے گا اس کے پاس۔ سمجھ نہیں آیا؟ میں اس اسلام کے لیے تو پھر وہی اسلام چاہیے جو میرے حبیب کریم علیہ السلام لے کر کے
ہیں، آج نئے ایڈیشن لیے پھرتے ہیں اسلام کے، ہاں جی، یہاں پہ جناب ایک وزیر بے بہبود جو ہے، ہاں جی، بیہودہ وزیر ایک پچھلے حکومت کا، ہاں جی، اس نے یہاں تک فرما دیا تھا یہ موجودہ دور کے جو علماء کے اسلام کی تشریحات ہیں ان سے بہتر تشریح میرے دین کی ہے، ہاں جو تشریح میں کر رہا ہوں نا دین کی وہ بہتر ہے، ان مولویوں کو تو سمجھ کو نہیں ہیں۔ بعد میں پھر اس کا وہ حال ہوا کہ بھاگا ہی نہیں گیا، اسے سانس ایسے لے رہا تھا جیسے بھالو سانس لے رہا ہو، ہاں جی، نعوذ باللہ من ذالک۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اسلام کے علاوہ، جو بھی قبول ہوگا صرف اسلام قبول ہوگا۔ کیا مطلب؟ دنیا میں کوئی کما سکتا ہے، پیسے کما لے اپنے، کئی مولوی کہہ رہے ہوتے ہیں نا، وہ بلکہ مولوی کیا کہتے ہیں، یہ کہتا ہے جی میرے اتنے لاکھ بندے ویور ہیں میرے، تیرے ویور ہو جائیں جتنے مرضی ہو جائیں تو یہ ویور ہی کما سکتا ہے، لوگوں کو پیچھے پاگلوں کی جماعت اکٹھی کر سکتا ہے، بے دینوں کی اور گستاخوں کی جماعت اکٹھی کر سکتا ہے تو۔ باقی رہی بات کہ جناب جس بات کو مانے داتا علی اجمیری رحمہ اللہ، ہاں جی، جس اسلام کو مانے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ، جس اسلام کو مانے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، میں تو وہ تو اسلام اور ہی ہے پھر، ہاں وہ اسلام اور ہے، تیرے پاس جو ہوگا وہ اسلام کسی کھاتے کا نہیں ہے۔ دنیا میں سارا کچھ جمع کر سکتے ہو، پیسہ جمع کر سکتے ہو، کوٹھیاں بنگلے بنا سکتے ہو، سارا کچھ کر سکتے ہو، اس طرح کی باتیں کر کے نیا اسلام لا کے، نیا ایڈیشن لا کے، ہاں جی، پھر تمہیں جناب رہائشیں بھی باہر جا کر رکھنی پڑیں گی ملک سے، کافروں کے ہاں تمہیں رہائشیں ملیں گی، سارا کچھ ملے گا، وہ پھر تمہیں تمہاری پشت پر دست سے شفقت بھی رکھیں گے، سارا کچھ مل جائے گا تمہیں، ساری سہولتیں تمہیں میسر آ جائیں گی، لیکن وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں سب سے زیادہ نامراد کوئی ہوگا تو وہی ہوگا جس کا اسلام قیامت والے دن قبول نہیں ہوگا، جس کا دین قبول نہیں ہوگا، دین کی وجہ سے جو ٹھکرا دیا جائے گا قیامت والے دن، میرے رب تبارک و تعالی نے دنیا میں فرما دیا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، قیامت والے دن وہ گھاٹے والا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔